اب آئیے گڑیے جدید کے صاحب اقبال سرکار معشوق ربانی رحمت رضوان کی بارگاہ کے برادر سجادہ نشین حضرت العلامہ مولانا سید شاہ جلیل ربانی خادر صاحب قبلہ کا آپ کے سید شاہ موسیٰ ربانی خادر صاحب قبلہ کا آپ کے سامنے بیان ہوگا کہ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، آستانہ بڑی شان والا، جو بہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا علی کا دیوانہ بڑی شان والا، علی کا دیوانہ بڑی شان والا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو ہے زینب کا نانا بڑی شان والا۔ شہزادے معشوق ربانی سے آپ خطاب سنیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول اللہ رسول الکریم، اما بعد، فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آج جب ذکر ہو رہا میرے دادا معشوق ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے 468واں سال کے عرس مبارک پر، آج جو عظیم الشان جلسہ جس کی صدارت میرے بھائی سید شاہ حیدر ہلال الدین قادری اور میرے برادران موجود ہیں اور علماء اکرام اور سامعین، آج کا یہ جو جلسہ ہو رہا ہے یہ 468واں عرس مبارک حضرت معشوق ربانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس میں خصوصاً آج سندل 2 بجے نکلے گا انشاءاللہ۔ آپ تمام کی حاضری کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس جلسے میں جتنے حاضر ہوئے ہیں اللہ ان کو برکات سے نوازے۔ اور مختصر یہ کہ معشوق ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار ایک بڑے عالم و فاضل تھے۔ آپ کی بارگاہ پر بغداد میں ہزاروں لوگ آپ سے علم و فیض حاصل کرتے تھے۔ معشوق ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ تھی کہ علم حاصل کریں، وہ اپنے والد بزرگوار کے ہاتھ پر ہی علم حاصل کریں۔ آپ 7 سال کی عمر میں جو ہے نا قرآن شریف آپ کی والدہ ماجدہ کے ہاتھ پر حفظ فرمائے، اور آپ کی کم سنی اور آپ کے والد صاحب کی والد بزرگوار کا قول تھا کہ کوئی بچے سے اگر کوئی کرامات ظاہر ہوتی تو فرماتے کہ بیٹا آرام کرو، اور وہ بچے کا وصال ہو جاتا۔ اسی طریقے سے معشوق ربانی رحمۃ اللہ علیہ کم سنی میں تھے کہ اپنے والد بزرگوار کی چوکٹ پر تشریف فرما ہیں، آپ لمبے پیر دراز کر کے بیٹھے ہیں، ایک بدخ جو لمبی گردن والی ہوتی وہ آپ کو دیکھ کے جو ہے نا حملہ آور ہونے کے مقصد سے آگے بڑھی، آپ نے اپنے پیر کے اشارے سے جو ہے نا اس کو اشارہ کیا، وہ وہاں پر ہی پھڑک پھڑاتے ہوئے مر گئے۔ یہ واقعہ آپ کے گھر کی خدامہ نے دیکھا اور آپ کی والدہ ماجدہ کو یہ پورا فرمایا۔ آپ کی والدہ و ماجدہ آپ سے فرماتے وعدہ لیتے کہ یہ معاملہ سرکار کے والد بزرگار تک نہ پہنچے، اور آپ وہاں سے بے چین رہتے تھے تو آپ یہ فکر کرتے تھے کہ میں اپنے بچے کو چاہے وہ میرے سے دور ہو لیکن وہ اپنی زندگی حیات پوری جئے، اسی لیے آپ نے آپ کے والد بزرگار سے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے فرزند جلال الدین کو حج بیت اللہ بھیجنے کا ارادہ کرتے ہوں، اگر آپ اجازت دو۔ تو آپ نے بہت ہی حسن سے آپ جو نا آپ کے مشورے کو قبول فرمایا اور فرما کے اجازت دیے۔ آپ کی کمسنی کا حال کمسنی تھی، 12 13 14 سال کی عمر تھی، آپ سفر کے لیے آپ کو روانہ کرنا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے آپ کے والد بزرگار نے آپ کو بیعت و خلافت سے نوازا، اور آپ کو جو ہے نا علم باطنی قلبی ہر چیز نوازنے کے بعد میں آپ کو جو ہے نا حج بیت اللہ کے لیے روانہ کیا۔ جب آپ سفر کر رہے تھے تو آپ کے واسطے آپ کی کم سنی کا خیال رکھ کے اپنے مریدین و معتقدین اور خادمین کو آپ کے ساتھ روانہ کی۔ اب جب حج بیت اللہ سے فارغ ہوئے تو وہاں پر سے جب مدینہ منورہ گئے تو وہاں پر ایک قریبی مسجد میں آپ سکون قیام رکھتے تھے، اور وہاں سے جو ہے نا روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزانہ حاضری تھی، 5 وقت کی نماز اور ذکر اذکار میں مشغول ہوتے ہیں، اور مسجد نبوی میں کبھی ذکر کے حلقوں میں آپ بیٹھتے اور وہاں پر بھی جو نا بڑے بڑے علماء و مشائخین اور اولیاء اللہ کے ساتھ بیٹھتے، ان کی صحبت اختیار کرتے
اور اپنی طرف سے بھی وہاں پر درس قرآن حدیث دیتے تھے۔ آپ کی کم سنی کا یہ حال تھا کہ آپ بہت بڑے علماء، مشائخین، اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کیے، اور جب وہاں پر آپ کو روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رات کے وقت میں طلب کیا گیا تو آپ بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے اور فرمانے لگے۔ وہاں پر دروازے لاک تھا، قفل تھا، تو آپ وہاں کے خدامین سے بولے کہ میں اپنے دادا دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آیا ہوں، میرے کو ملنے کا حکم ہوا ہے، آپ اگر یہ دروازہ کھولتے ہیں تو میں انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں۔ تو خدامین نے بے وقت رات کے وقت میں آ کے آپ کھولنے کے لیے بول رہے ہیں کہ یہ چیز ہمارے پاس قانوناً نہیں ہے، اگر آپ کے جد ہیں، آپ کے دادا ہیں، آپ کے نانا ہیں تو آپ خود انتظام کر لیجئے۔ آپ نے وہاں کھڑے کے آواز دی، یا جدی یا جدی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز آئی کہ یا ولدی یا ولدی، اور وہ دروازے کا قفل کھل گیا، دروازہ کھل گیا۔ آپ مراقبے میں رہے بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہاں سے آپ کو معشوق ربانی کا خطاب ملا۔ معشوق ربانی کا خطاب لے کر آپ جب مسجد کو واپس آئے تو وہاں پر جو ہے نا دو آپ کے ساتھیوں میں سے دو جنوں کو خلافت سے نوازے، جس میں ایک زندہ شاہ بکان رحمۃ اللہ علیہ، ایک معزز صاحب تھے، ان کو وہاں پر ہی مدینے میں چھوڑ دیے اور وہاں سے جو ہے نا سفر باندھے۔ جب ان ہند کے طرف آئے، راستہ جو ہے نا آپ کو بہر اور بہار میں دو فرق ہیں۔ بہار جو جس کو بولتے وہ چمن کو بولتے، پھول، گلدستہ۔ بحر سمندر ہیں، چونکہ آپ سمندر کا رستہ طویل طے گئے ہیں، سمندر میں کئی ایک مسائل مشکلات رہیں تو غینی آ گئی، آپ جو ہے نا اپنے ذکر و اذکار میں مشغول تھے، پورے سب مسافرین پریشان تھے کہ ہم اپنی جانوں کے لالے پڑے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں جو ہے نا ذکر میں بیٹھے ہیں، آپ سے التجا کرتے کہ معشوق آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ نے بیداری کے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور آپ کو وہاں سے وہ بھنور سے جو ہے نا کشتی نکل گئی، ساحل پر پہنچ گئی۔ ساحل پہ پہنچنے کے بعد میں جب ہند کی طرف آئے آپ، راستے میں بہت سارے جو ہے نا آپ کے کرامات رہے، اور آپ کے راستے میں جو ہے نا بہت بڑے زمیندار لوگ جو ہے نا آپ کے سامنے نذرانہ پیش کرتے رہے۔ جب وہ سفر کمپلیٹ کرے سمندر کا تو راستے میں جو ہے نا بہت سارے بادشاہ اور زمیندار جو ہے نا آپ کے نذرانہ پیش کیے۔ آپ جب ورنگل تک پہنچے تو آپ کے پاس قریب 70 ہاتھی تھے، جس میں آپ کے رقاء، آپ کے مریدین و متقدین کے ساتھ سامان اس میں لدا ہوا تھا۔ آپ جب یہاں پر آئے سوموارم شریف میں، وہاں پر آپ 12 سال جو ہے نا چلہ کشی کیے۔ چلہ کشی کرنے کے بعد وہاں سے آپ نکلے تو یہ پہلے قاضی ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یہ مقام مشہور تھا۔ آپ یہاں سے جب آئے تو اپنے نالین کو اٹھا لیے، اور اٹھانے کے بعد میں آپ آگے بڑھنے لگے تو آپ کے پورے مریدین و معتقدین پریشان ہو گئے کہ معشوق اللہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے بتایا کہ زندہ بخش شاہ بکن تم آؤ قریب۔ آپ نے اپنے بغل میں ان کو لیا اور بتایا کہ دیکھو کیا ہے۔ تو یہ سرزمین عرس جاگیر جو ہے نا اولیاء اللہ کی ہے، شہداء کی زمین ہے۔ یہاں پر جب اسلامی چاہنی تھی وہ دور میں یہاں پر بہت سارے اولیاء اللہ، بزرگان دین اور شہداء یہاں پر شہید ہوئے ہیں، سب آپ کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ اب جب آپ سفر کمپلیٹ کرے، سیدھا آپ جو ہے نا عرس پہاڑ پر جا کے چلہ کشی کرے۔ وہاں سے جب آئے قاضی ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ پر، وہاں سے آپ سے اجازت مانگے، آپ کو اجازت ہوئی۔ آپ فرمانے لگے کہ قاضی ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ، ایک آفتاب کے سامنے دیا کیا کر سکتا سرکار، آپ جائے قیام کریے۔ آپ جا کے جو ہے نا اپنی جگہ، آج جو روزہ اپنے خبر مبارک ہے معشوق ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہاں پر اپنا عصا گاڑے اور وہاں پر ہی آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی حیات زندگی میں جو ہے نا مسجد بنی اور بعد میں آپ کی جو ہے نا تعمیر ہوئی گنبد۔ آپ کے جتنے ساتھی تھے، ایک وقت کا واقعہ ہے کہ فاقہ کشی میں تھے، آپ کے پورے ساتھی جو ہے نا فاقہ کشی میں تھے۔ وقت کا راجہ نے ایک گھوڑا آپ کو عنایت فرمایا، وہ گھوڑا جب آپ کو ملا تو آپ کے ساتھی فرمانے لگے کہ معشوق ربانی رحمۃ اللہ علیہ، آج ہم اتنے دن سے فاقہ کشی میں ہیں، ہمارے پاس کوئی کھانا کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ گھوڑا لیو اور ذبح کر دو۔ جب آپ ذبح کر کے اپنے مریدین و متقدین کو کھانے کا انتظام فرمایا، وہ واقعہ بادشاہ کو معلوم ہوا۔
بادشاہ نے بولا یہ تو میرا خاص گھوڑا اپنے استعمال میں رکھتا تھا، آپ کو آپ کے سفر کے لیے میں نے دیا، کھانے کے لیے نہیں۔ آپ نے بولے وہ بادشاہ پھر آپ سے وہ گھوڑا طلب کیا، آپ نے بولے انشاءاللہ۔ پھر اپنے رفقا مریدین کو بولنے لگے کہ لاؤ وہ کھال کے اندر پورے ہڈیاں ڈالے، اور اللہ کے حکم سے جو ہے نا وہ گھوڑا جو ہے نا زندہ کھڑے ہو گیا۔ اور وہ واقعے کے بعد میں بادشاہ نے کافی زمینات آپ کے نام پہ کیے اور اسلام قبول کرا۔ ایک نابینا شخص تھا، وقت کا راجہ تھا، اس کی بیٹی جو ہے نا نابینا تھی، آپ سے کہنے لگی کہ آپ بزرگان دین میں سے ہیں، آپ ماشاء اللہ ہیں، آپ کے بہت سارے چرچے سننے میں آئے، میری بچی ایک نابینا ہے، اس کی آنکھ اگر آ جائے تو میرے کو فیض ہو جائے گا۔ آپ نے دعا فرمائی اور آنکھ پہ ہاتھ پھیرے تو بچی جو ہے نا نابینا ہو گئی، نابینا سے بینا ہو گئی، اور اس نے اپنی بچی کے ساتھ اسلام قبول فرمایا۔ اور بہت سارے واقعات یہ ہیں کہ میں اب یہاں سے مختصر کر دوں کہ آپ کے فرزند سے شیخ غوث محی الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کے وصال کے بعد میں ہمارے خاندان کے اور یہ ورنگل کے لوگ آپ کی مزار مبارک سے سماعت قرآن سنے ہیں، آپ سماعت قرآن سنے ہیں، اور آپ قرآن شریف کی تلاوت اپنے مزار مبارک میں کرتے تھے، اور آپ وہاں سے مسجد معشوقیہ میں 5 وقتہ نماز کے لیے آتے اور نماز پڑھتے، باجماعت نماز پڑھ کے آپ کے والد بزرگوار سے سید جلال الدین ربانی معشوق ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے روزے پر جا کے فاتحہ سلام پیش کر کے پھر اپنے مزار مبارک میں واپس جاتے۔ یہ کافی عرصہ چلتے رہا۔ آپ کے فرزند سید غوث محی الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند سلطان الفقراء اولیاء قادری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ آپ ورنگل میں رہنا پسند نہیں کرتے، ہند میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ آپ یہاں جب آتے تو صرف ایک ہی خواہش ہوتی کہ میں بیت اللہ چلا جاؤں اور روضے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہوں۔ آپ جب بھی سفر ہند آتے اور واپس جانے کی فکر کرتے اور وہاں پر چلے جاتے۔ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ آپ نے اپنی اہلیہ مبارکہ کو فرمایا کہ میں اپنے فرزند کو اپنے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے لے کے جانا چاہتا ہوں، آپ اجازت دو۔ آپ کی اہلیہ مبارک فرمانے لگی آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ کے فرزند کو لے جائیں، لیکن میری ایک شرط ہے، یہ میری امانت ہے، یہ امانت آپ میرے کو دینا لا کے۔ آپ نے بولے انشاءاللہ۔ حج بیت اللہ کو لے کر گئے۔ حج بیت اللہ کے بعد میں جب واپس ہوئے، راستے میں آپ کے فرزند کا انتقال ہو گیا۔ آپ پریشان ہوئے، روزے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوئے، اے میرے مولا میں نے اپنی اہلیہ سے وعدہ کیا ہوں، یہ بچے کو میرے کو کسی حال میں جو ہے نا وعدے کے مطابق زندہ میری اپنی اہلیہ کے ہاتھ میں دینا ہے۔ بہرحال اللہ کا کرم یہ ہوا کہ حیات اللہ نے بخشی اور آپ سیدھا گھر آئے، آ کے اپنی اہلیہ مبارکہ کو اپنے بچے کو سپرد کیے۔ کرنے کے بعد میں بولے کہ میں نے تمہارے بچے کو آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ بولے ٹھیک ہے، میرے حوالے کر دیے۔ آنن فانن میں اسی وقت میں آپ کے شہزادے کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا اس کے بعد میں جو ہے نا آپ بے چین رہتے تھے۔ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ زنانی جو گمت ہے ہمارے پاس، وہاں پر یہ سلطان الفقراء اولیاء قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنے نگرانی میں اس کی تعمیری کام شروع کرے تھے۔ بہت سارے بزرگان دین آپ کے پاس آتے تھے، ملاقات ہوتی تھی۔ اس وقت میں ایک بزرگ تھے جن کے ساتھ آج قلعے کا بادشاہ جو تانشاہ گزرا، وہ آپ کے پاس خادم کی حیثیت سے آیا، آ کے جو ہے نا خدمت کرنے لگا۔ تو آپ نے دیکھے کہ اس کے سر پہ یہ ٹوکرا جو ہے نا اچھا نہیں لگ رہا۔ آپ نے فرمایا بلا کے وہ کہ تیرے سر پہ یہ جو ٹوکرا ہے اس کی جگہ اگر تاج رہا تو کیسا دیکھے گا۔ آپ نے آپ کے پیر و مرشد کو حکم دیا، پیر و مرشد نے تانشاہ کو حکم دیا کہ جاؤ سرکار کے قدم بوس ہو جاؤ۔ آپ نے قدم بوسی کرنے کے بعد میں تانشاہ جو ہے نا قلی قطب شاہ دور کے ریاست میں جو ہے نا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کا۔ قلی قطب شاہ کے دور میں ان کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اللہ نے ایسے اسباب بنائے کہ وہ تانشاہ جو ہے نا وقت کا بادشاہ بنا، اور یہ قطب شاہی دور میں تانشاہ جو ہے نا ایک بادشاہ بنا ہے۔ یہ مختصر جو ہے نا میں آپ کو بتایا ہوں تاریخ، لیکن معشوق اللہ کی تفصیل تمام علماء دین نے کر دی ہیں، تو میں
آج کے عرس کے بارے میں ایک احتیاط آپ سے دو اور چیزیں بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے کہ آپ یہ سرزمین کی احترام کریں. جب سندل مبارک ہمارے مکان سے نکلے گا تو آپ لوگ ایک دوسرے کو ڈھکلنا، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. سندل ہر ایک کو زیارت کرائی جائے گی، سندل ہر ایک کے سر پہ رکھا جائے گا. آپ لوگ ایک کوشش یہ کریں کہ اللہ درود شریف کا نظرہ نہ پیش کرتے ہوئے جلوس میں شامل ہو جائیں اور بد احتیاطی سے اور غلط حرکت سے بچیں، چونکہ یہ معشوق اللہ ہیں جس کو اللہ نے معشوق بنا کے بھیجا ہے ورنگل کی سرزمین پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا کیے ہیں کہ یہ میرا معشوق ہے، اور یہ سبا قادریات میں سے یشا عبد الرزاق قادری رحمت اللہ علیہ کے فرزندوں میں سے ہیں. آپ ان کے عرس مبارک میں بہت ہی احتیاط سے، سندل میں بہت ہی احتیاط سے اپنے آپ کو جو ہے نا درود و سلام پیش کرتے ہوئے اس جلوس کے ساتھ چلیں. انشاءاللہ آج کی رات آج کی آپ لوگ کی حاضری کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے، اور جہاں پر اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر اللہ کی رحمت برستی ہیں. انشاءاللہ یہاں پر رحمت برس رہی. میں ایک واقعہ اور بتاتے ہوئے آپ سے مختصر چلوں. حضرت میرے جدی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت مکہ شریف کو ایک جم غفور کے ساتھ اپنے مریدین و معتقدین، جس میں علماء، مفتیان، فضان، بڑے بڑے اولیاء اللہ شامل تھے. جب آپ سرزمین مکہ پہنچے، مفتی اعظم مکہ نے آپ کا رواب دیکھا کہ لباس ایک اعلیٰ قسم کا لباس ہے، نوجوان شہزادہ ہے، یہ کسی ملک کا بادشاہ ہوگا. مفتی اعظم مکہ فکر مند ہوئے، آپ کے پاس آ کے کہنے لگے کہ آپ ایک بہت بڑے عالم مفاضل و مفتی نظر آتے. آپ فرمائے کہ میں عالم ہوں. تو آپ مفتی اعظم نے آپ سے فرمایا میں آپ سے کچھ مبالغہ کرنا چاہتا ہوں، کچھ اسلامی بات چیت کریں گے. آپ بولے انشاءاللہ حاضر ہوں. جب میرے جدی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفتی مکہ کے سوال سے پہلے عرض کرنے لگے کہ میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، پہلے اس سوال کا جواب آپ دے دیں، انشاءاللہ پھر ہم بات کریں گے. اب مفتی اعظم مکہ نے بولا آپ سوال کریے. تو آپ نے سوال کرا کہ میرے نبی، میرے نانا جان حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل مبارک کا پانی کہاں پر بہہ گیا؟ زمین پہ بہا یا کہاں پر گیا؟ تو مفتی اعظم پریشان ہوئے، بولے کہ یہ میں آپ کو آج سوال کا جواب نہیں دوں گا، پھر انشاءاللہ آپ کو کل ملاقات کریں. اسی طریقے سے 2-3 دن ہو گئے. جب مفتی مکہ نے ہر کتابوں کو چھان لیا، اپنے علم سے ہر طریقے سے آپ پوری کوشش کر لیے کہ اس کا جواب مل جائے، لیکن ناکام ہوئے. رات میں خواب میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں آتے ہیں. آ کے زیارت نصیب ہوتی مفتی مکہ کو، اور سامنے شہزادہ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور میری بے چینی سے پوچھنے لگے کیا بات ہے. تو فرمایا کہ ایک شہزادہ آیا ہوا ہے جو عالم کہتا ہے اپنے آپ کو، اور وہ میرے سے ایک سوال کر دیا جس کا جواب میرے پاس نہیں. یا رسول اللہ مدد کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولنے لگے کہ جو شہزادہ آیا ہے وہ خود تمہارے کو اس سوال کا جواب دے گا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو وہ مفتی اعظم کو آپ کی شبیہ صاف ظاہر نہیں ہو رہی. آپ فکر مند ہوئے یہ شہزادہ ہے کون آخر. مفتی اعظم پریشان ہیں. دوسرے دن جب ملاقات ہوئی تو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگتے کہ یار اے شیخ، اے عالم، میں نے آج رات خواب میں نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. میں اس سوال کا جواب بے بس ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے کہا کہ میرے ساتھ جو شہزادہ ہے یہ خود تم کو بتائے گا.
جب یہ سوال تم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں تو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پورا واقعہ مفتی اعظم کو بتائے کہ رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں آئے تو میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، جو میری آپ کو شباہت نہیں دکھ رہی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے میرے کو چھپایا گیا تھا، لیکن میں حاضر تھا۔ آپ جو سوال میرے آقا سے پوچھ رہے تھے اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل مبارک کا پانی اللہ نے اپنی قدرت سے آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ پانی آسمان پر اٹھا لیا، اور قیامت تک وہ آسمان سے جب پانی پڑے گا، جہاں جہاں غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی پڑے گا وہاں پر قیامت تک مساجد بنتے رہیں گی، اور جہاں جہاں قیامت تک مساجد بنے گی وہ مقام ہوگا میرے آقا نبی محترم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل مبارک کا پانی۔ آج ایک مسجد اگر جاتی ہے تو الحمدللہ ہمارے ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسجدیں ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک مسجدیں آباد بھی ہوگی، لیکن فکر ایک بات کی ضرور ہے کہ مسجدیں تو بنیں گی لیکن آباد کرنے والوں میں کمی آ گئی، ایمان کی کمزوری آ گئی۔ آج کی نماز دوپہر کی فجر کی نماز ظہر میں پڑھیں گے، ظہر کی عصر میں، عصر کی مغرب مغرب عشاء کے بعد میں پھر سو جاتے، پھر کل قضا کریں گے، پھر فجر بھی نہیں ہوتی، رات تمام ہمارے نوجوان جاگتے ہیں، بے خودی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اسلام کس طرف جا رہا ہے؟ اسلام اپنی جگہ مستقیم ہے، لیکن انتشار اسلام میں نہیں بلکہ مسلمانوں میں ہے۔ نوجوانوں کی گمراہی ہے، والدین کی گمراہی ہے۔ سب سے زیادہ نوجوان بچوں سے میں التجا کرتا ہوں، جس کی ماں باپ سلامت ہیں ان کی خدمت کر لو۔ ہر ایک مسلمان کی ایک خواہش ہے کہ مروں تو جنت حاصل ہو جائے، لیکن جو جنت دنیا میں تمہارے پاس ہے اس جنت کے تم خادم بننا مناسب نہیں سکتے۔ تم جب میری اپنی ماں اپنے باپ کے خادم بننا نہیں چاہتے تو دوسروں کے غیروں کے پیر تلے تم روندے جاتے ہو۔ اگر آپ کو آج بھی اگر اسلام پر چلنا ہے تو سب سے پہلا عمل اپنی ماں کی تعظیم کریں، اپنے والد کی تعظیم کریں، اور یہ دنیا میں اپنی جو ہے نا اگر جنت بنانا ہے تو سب سے پہلا قدم یہ ہے۔ عثمان ہارونی بہرحال اسلام اپنی جگہ مستقیم ہے، آپ کو دین کی طرف راغب ہونا ہے۔ یہ جلسے، یہ جلوس، یہ پیری، یہ مرشدی، یہ سب چیز ہوئے گی، لیکن آپ کو نماز کی پابندی کرنی ضروری ہے۔ فجر کے وقت پڑھیں آپ انشاءاللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے گا، رزق کے دروازے کھولے گا، اور اللہ آپ کے پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ آپ اگر نماز نہیں پڑھتے فجر کی تو رزق تو بڑھ گیا ہوتا، وہ تو غیر خام کے لوگ جو ہے نا رزق حاصل کر لیتے، آپ لوگ بے چین رہتے۔ کیوں؟ یہ فجر کی نماز چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ پھر کاروبار کے لیے سوچتے، کاروبار میں چھوٹ، فریب، مکاری۔ حضرت سید علی کرم اللہ وجہہ کا واقعہ ہے، آپ کی دکان میں کپڑے کی تجارت کرتے تھے آپ، ایک وقت کا واقعہ ہے، آپ کو کچھ دکان سے ضروری کام سے جانا پڑا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے ایک ساتھی کو بلا کے بیٹھاتے ہیں، بولتے کہ فلاں کپڑا 3 ریال کا ہے، اب اس کو نہ کم میں بیچنا نہ زیادہ میں بیچنا۔ آپ اپنے کام سے چلے جاتے، جب واپس آتے تو آپ کے ساتھی بولنے لگے کہ یہ کپڑے کی میں قیمت بڑھا کے جو ہے نا 10 ریال میں بیچ دیا۔ آپ بولے یہ قیمت تو میری 3 ریال تھی، آپ 10 میں کیوں بیچے؟ آپ یہ پوچھ کے سوال جو ہے نا بیٹھ گئے نہیں خاموش، فوری جو ہے نا آپ کس طرف گئے وہ سندھ پوچھ کر جو ہے نا دوڑے۔ راستے میں وہ صاحب سے ملاقات ہوتی، بولتے کہ آپ جو کپڑا خریدے اس کی قیمت 3 ریال ہے، لیکن آپ کو جو ہے نا غلطی سے 10 ریال میں بیچ دیا گیا، آپ کو میں 7 ریال واپس کرتا ہوں۔ وہ بولتے کہ یہ کپڑا میرے کو پسند آ گیا، اس کی قیمت اگر 10 ریال ہے تو میرے کو منظور ہے۔ بولتے تھے آپ، میں بولتے کہ میرے کو بیچنا نہیں ہے 10 میں، آپ کو چاہیے تو 3 ریال میں بیچوں گا، 10 ریال نہیں لوں گا میں آپ سے۔ اگر آج کے دور میں کوئی 1 روپے کی چیز 10 روپے میں لے گیا تو بیوقوف ہو، بلکہ اپنے لوگ جو ہے نا کاروبار میں ترقی بھی سمجھتے ہیں۔ یہ کاروبار میں ترقی نہیں ہے، یہ بے برکتی ہے۔ آپ کے رزق میں بے برکتی ہے، آپ کے پیسے میں بے برکتی ہے، آپ کی اولاد میں بے برکتی ہے، آپ کی نسلوں میں بے برکتی ہے، اور یہ بے برکتی آپ کی نسلوں کو تباہ و تاراج کر دیتی ہیں۔ آج کی سامان آپ جو خرید و فروخت کرتے، اگر 1 روپے کا ہے، آپ مناسب اس کی قیمت طے کر لیں۔
1 रुपया 1.5 रुपये में बेचेंगे, 1.5 से ज्यादा नहीं। ये ना समझे कि आज गाफिल है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 2 एहसान मुसलमानों पे, उम्मत बनी आदम पर हैं। एक के मरने के बाद में उसके जिस्म में बदबू पैदा कर देता। ये अल्लाह के एहसानात हैं, नियामत में से हैं। मरने के बाद में इस इंसान के जिस्म में बदबू पैदा कर देता, ताकि वो इंसान अपने लौकीन को अपने घरों में ना रखें, जल्द से जल्द उनको दफनाने की कोशिश करे। दूसरे, अनाज के अंदर कीड़े पैदा कर देता है ताकि जखीरा अंदाजी ना करे। ये अल्लाह के 2 बड़े फजलों में से हैं। इसके ऊपर हमको संजीदगी से सोचना चाहिए। आज की हाजिरी आप तमाम के कबूल फरमाए। आज की हाजिरी आप तमाम को की कबूल फरमाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मेरे दादा माशूक़ अल्लाह का फजल व करम हो जाए। और आज के संदल में जो ना बहुत ही एहतियात एहतराम के साथ जुलूस में आप लोग शामिल हुए, वक्त का तकाजा है। और मेरी तकरीर के उन्वान बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उलमाए दीन भी ज़्यादा थे। और जिस मकसद से मैं तकरीर करना चाह रहा था, उस पर 2-3 उलमाए दीन ने जो वो वाज़ी अंदाज में बहुत अच्छी तकरीर करें, जिसको मैं मुख्तसर कर दे के आगे ये चंद अल्फाज बताया हूँ। और दूसरी चीज़ जो है ना, इंशाअल्लाह कल गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादे माशूक़ अल्लाह के दिलबंद मेरे सैयद शाह मूसा रब्बानी क़ादरी हसनी और हुसैनी जिलानी जलील पाशा और सैयद शाह गौस मुहिद्दीन रब्बानी हसनी और हुसैनी क़ादरी जिलानी अहमद पाशा और सैयद शाह मुस्तफ़ा रब्बानी हसनी हुसैनी क़ादरी जिलानी अलमारूफ वहीद पाशा, हम अपने फर्जंदगान को कल बारगाह के सहन में इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ खिलाफत से सरफराज फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह आप लोग आए, पुर रौनक महफिलों को आप लोग आए, देखें और अपने ईमान को मजबूत करें। इंशाअल्लाह कल की महफिल बाद नमाज ज़ोहर होगी। आप तमाम से इल्तिमास है कि हाजिर हों इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।